کسی بھی شخص کے اعلیٰ اخلاق کا یا اس کے تکالیف میں مبتلا ہونے سے پتہ چلتا ہے، یا کشائش میں اور طاقت میں جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑھ کر اظہار اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے خاص مقربوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر جو اعلیٰ مقام ہے وہ اس کا اظہار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایام مصائب اور زمانہ فتوحات میں کیا تھے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا وجود اس لیے ہوتا ہے کہ تا لوگ جمیع اخلاق میں ان کی پیروی کریں، اور جن امور پر خدا نے ان کو استقامت بخشی ہے اس سے زیادہ استقامت پر سب حق کے طالب قدم ماریں، یعنی اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات نہایت بدیہی ہے، صاف ظاہر ہے کہ اخلاق فاضلہ کسی انسان کے اس وقت بپایا ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں۔ ہر اخلاق کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اپنے وقت پر ظاہر ہوں تو وہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اسی وقت دلوں پر ان کی تاثیریں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً وہ معتبر اور قابل تعریف ہے کہ جو قدرت انتقام کے وقت میں ہو، جب انتقام لینے کی طاقت ہو کسی میں، اس وقت معاف کرنا یہی قابل تعریف ہے۔ اور پرہیزگاری وہ قابل اعتبار ہے کہ جو نفس پروری کی قدرت موجود ہوتے ہوئے پھر پرہیزگاری قائم رہے۔ غرض خدا تعالیٰ کا ارادہ انبیاء اور اولیاء کی نسبت یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر یک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور بپایا ثبوت پہنچ جائیں۔ سو خدا تعالیٰ اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے ان کی نورانی عمر کو دو حصے پر منقسم کر دیتا ہے۔ دو حصے آتے ہیں، ایک حصہ تنگیوں اور مصیبتوں میں گزرتا ہے اور ہر طرح سے دکھ دیے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں تا وہ اعلیٰ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جو بجز سخت تر مصیبتوں کے ہرگز ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر ان پر وہ سخت تر مصیبتیں نازل نہ ہوں تو یہ کیوں کر ثابت ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے پڑنے سے اپنے مولا سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ اور بھی آگے قدم بڑھاتے ہیں، اور خداوند کریم کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے سب کو چھوڑ کر انہی پر نظر عنایت کی اور انہی کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لیے اور اس کی راہ میں ستائے جائیں۔ سو خدا تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، ان کا صبر، ان کا صدق قدم، ان کی مردی، ان کی استقامت، ان کی وفاداری، ان کی فتوت شعاری یعنی جوان مردی لوگوں پر ظاہر کر کے الاستقامت و فوق الکرامہ کا مصداق ان کو ٹھہراوے، کیونکہ کامل صبر بجز کامل مصیبتوں کے ظاہر نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ درجے کی استقامت اور ثابت قدمی بجز اعلیٰ درجے کے زلزلے کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مصائب حقیقت میں انبیاء اور اولیاء کے لیے روحانی نعمت ہیں جن سے دنیا میں ان کے اخلاق فاضلہ جن میں وہ بے مثل اور مانند ہیں ظاہر ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے درجات کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر خدا ان پر یہ مصیبتیں نازل نہ کرتا تو یہ نعمتیں بھی ان کو حاصل نہ ہوتیں، اور نہ عوام پر ان کے شمائل حسنہ کما حقہ کھلتے، بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح اور ان کے مساوی ٹھہرتے، پھر تو ایک جیسے ہو جاتے سارے، اور گو اپنی چند روزہ عمر کو کیسے ہی عشرت اور راحت میں بسر کرتے، پر آخر ایک دن اس دار فانی سے گزر جاتے، اور اس صورت میں نہ وہ عیش اور عشرت ان کی باقی رہتی، نہ آخرت کے درجات عالیہ حاصل ہوتے، نہ دنیا میں ان کی وہ فتوت اور جوان مردی اور وفاداری
اور شجاعت شہرائے آفاق ہوتی جس سے وہ ایسے ارجمند ٹھہرے جن کا کوئی مانند نہیں، اور ایسے یگانہ ٹھہرے جن کا کوئی ہم جنس نہیں، اور ایسے فرد الفرد ٹھہرے جن کا کوئی ثانی نہیں، اور ایسے غیب الغیب ٹھہرے جن تک کسی اور کی رسائی نہیں، اور ایسے کامل اور بہادر ٹھہرے کہ گویا ہزارہ شیر ایک قالب میں ہیں اور ہزارہ پلنگ ایک بدن میں، یہ مطلب چیتے جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے بلند تر ہو گئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات تک پہنچ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں ہے، اقبال میں، دولت میں بمرتبہ کمال ہوتا ہے، تا وہ اخلاق ان کے ظاہر ہو جائیں کہ جن کے ظہور کے لیے فتح مند ہونا، صاحب اقبال ہونا، صاحب دولت ہونا، صاحب اختیار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، صاحب طاقت ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے ستانے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے بد اندیشوں کی خیر خواہی بجا لانا، دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت مندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا، اور کرم اور جود اور بخشش کا دروازہ کھولنا، اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا، اور حکومت کو آلائے ظلم و تعدی نہ بنانا۔ ظلم حکومت اگر طاقت ہاتھ میں آ جائے تو اس کی وجہ سے ظلم نہ کرنا، یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے، اور اسی وقت یہ بپایا ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں۔ پس چونکہ بجز زمانہ مصیبت زمانہ مصیبت و اعتبار و زمانہ دولت و اقتدار، کمزوری اور مصیبت کا زمانہ اور دولت و اقتدار کا زمانہ، یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر یہ چیزیں ایسے اخلاق جو ہیں کمزوری کی حالت میں بھی اور فتح کی حالت میں اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب انسان مصیبت کا زمانہ بھی دیکھے اور دولت اور اقتدار کا زمانہ بھی دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اس لیے حکمت کاملہ یزدی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزارہا نعمتوں پر مشتمل ہیں متمتع کرے، لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع ہر یک کے لیے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا۔ دونوں حالتیں ہوتی ہیں لیکن ایک ترتیب نہیں ہوتی، بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لیے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے، اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخر نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے، اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں، اور بعض میں کامل درجے پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں انتہائی طور پر۔ اور فرمایا کہ اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں، یعنی تنگی کے حالات بھی ہوئے اور فتح و نصرت کے حالات بھی ہوئے، اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے، اور مضمون انکا لعلی خلق عظیم کا یہ پایہ ثبوت پہنچ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر اعلیٰ وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے۔ آپ کے اخلاق کا کمال تک پہنچنا صرف آپ کے اخلاق کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کیونکہ جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا، ان کی تصدیق کی اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا،
پس اس تحقیق سے یہ اعتراض بھی بالکل دور ہو گیا کہ جو مسیح کے اخلاق کی نسبت دلوں میں گزر سکتا ہے، یعنی یہ کہ اخلاق حضرت مسیح علیہ السلام دونوں قسم مذکورہ بالا پر علی وجہ الکمال ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک قسم کی روح سے بھی ثابت نہیں ہیں، کیونکہ مسیح نے جو زمانہ مصیبتوں میں صبر کیا تو کمالیت اور صحت اس صبر کی تب بپایہ صداقت پہنچ سکتی تھی کہ جب مسیح اپنے تکلیف دہندوں پر اقتدار اور غلبہ پا کر اپنے موذیوں کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا، جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں ان کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا، جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا، اور صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا، اور فتح پا کر سب کو لا تثریب علیکم الیوم کہا، اور اسے عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال ہوتا تھا، اس عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال ہوتا تھا، اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالفوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے، یعنی ایسا عفو دکھایا جو مخالفوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگتا تھا کہ بڑا مشکل ہے، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اپنی شرارتوں کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اب ہماری سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں قتل کیا جائے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہزاروں انسانوں نے ایک ساتھ میں دین اسلام قبول کر لیا اسی وجہ سے، اور حقانی صبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک زمانہ دراز تک جناب نے ان کی سخت ایذاؤں پر کیا تھا، آفتاب کی طرح ان کے سامنے روشن ہو گیا۔ ایسا صبر تھا جو روشن ہو گیا، آفتاب کی طرح ان کے سامنے روشن ہو گیا، اور چونکہ فطرتاً یہ بات انسان کی عادت میں داخل ہے کہ اسی شخص کے صبر کی عظمت اور بزرگی انسان پر کامل طور پر روشن ہوتی ہے کہ جو بعد زمانہ آزار کشی کے اپنے آزار دہندہ پر قدرت انتقام پا کر اس کے گناہ بخش دے، یعنی کہ ایک لمبے زمانے تک آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن فرمایا کہ اسی وقت اس کا اظہار ہو سکتا ہے صحیح صبر کا، حقیقی صبر کا، جب جس کو تکلیفیں دی جائیں اس کو جب بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قدرت حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، تب وہ گناہ بخش دے ساروں کو۔ تو یہ ہے اصل حقیقی صبر، اور یہ نمونہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ فرمایا کہ اس وجہ سے مسیح کے اخلاق کو جو صبر اور حلم اور برداشت کے متعلق تھے بخوبی ثابت نہ ہوئے، اور یہ امر اچھی طرح نہ کھلا کہ مسیح کا صبر اور حلم اختیاری تھا یا اضطراری تھا، کہ مسیح نے اقتدار اور طاقت کا زمانہ نہیں پایا تا دیکھا جاتا کہ اس نے اپنے موذیوں کے گناہ کو عفو کیا یا انتقام لیا۔ برخلاف اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صدہا مواقع میں اچھی طرح کھل گئے اور امتحان کیے گئے، اور ان کی صداقت آفتاب کی طرح روشن ہو گئی، اور جو اخلاق، کرم اور جود اور سخاوت اور اثار اور فتوت اور شجاعت اور ظہر اور قناعت اور اعراض عن دنیا سے بے رغبتی کے متعلق تھے، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت تامہ سے روشن ہو گئے ہوں، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے، سو جناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، اپنے آرام پر ایک پائی بھی خرچ نہیں کی، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی، اپنی ساری عمر بسر کی،
بدی کرنے والوں سے نیکی کر کے دکھلائی، اور وہ جو دل آزار تھے ان کو ان کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی۔ سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا، اور کھانے کے لیے نانے جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا، اور اس دن سے جو ظہور فرمایا تا اس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، بجز یعنی کہ ابتدائی زندگی سے لے کے آخر تک وصال تک، بجز اپنے مولا کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا، اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر معرکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا، سخت مشکل جگہ ہوتی تھی، خالصتاً خدا کے لیے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی۔ غرض جود اور سخاوت اور زہد اور قناعت اور مردی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ظاہر کیے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ اور فرماتے ہیں، اور خدا نے اس ذات مقدس پر انہی معنوں کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اس وجود واجود پر ختم ہو گئے۔ وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔